میں ایک سرکاری اسکول کی ٹیچر تھی۔ 35 سال کی ہونے کے باوجود ابھی تک کنواری تھی۔ اکثر ہی اپنی تنخواہ سے غریب بچیوں کی مدد کر دیتی۔ ایک چھوٹی بچی میری کلاس میں پڑھتی، ہمیشہ میلی کچیلی اور اداس نظر آتی۔ ایک دن اسے ڈانٹا تو وہ رونے لگ گئی۔ پتہ چلا اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ اب میں اس سے بڑا پیار کرنے لگی۔ ایک دن وہ زبردستی مجھے اپنے گھر لے گئی۔ وہاں جاتے ہی میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ اس کے گھر میں وہ چھوٹی لڑکی زبردستی مجھے اپنے گھر لے کر جا رہی تھی۔ میں ایسے کیسے کسی کے گھر میں داخل ہو سکتی تھی؟ لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر میں لے گئی۔ میرا اس کے ساتھ کوئی خاص رشتہ نہیں تھا اور اب میں اس کے گھر کے اندر کھڑی تھی۔ لیکن جب میں نے اس کے گھر میں دیکھا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس گھر میں کوئی تو عجیب سی حرکت ہو رہی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہاں پہ کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔ میں نے اس کے آس پاس دیکھا جب سامنے سے ایک آدمی اس طرف کو آیا اور اس نے ہاتھ میں ایک عجیب سی چیز پکڑ رکھی تھی۔ جب اس نے میری طرف دیکھا تو میں چیخ اٹھی، لیکن ساتھ ہی اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ چلاؤ مت، نہیں تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ اب یہ ہم دونوں کا راز ہے۔ اور میں حیران رہ گئی کہ ابھی یہاں سے کیسے باہر نکلوں گی۔ میرا نام فرخندہ جبین ہے۔ میں نے بچپن ہی سے سن رکھا تھا کہ خوبصورتی اللہ کی نعمت ہے، لیکن جیسے جیسے عمر گزرتی گئی میں نے محسوس کیا کہ یہ نعمت ایک آزمائش بھی ہے، کیونکہ جس نعمت پر دنیا رشک کرتی ہے وہی نعمت بعض اوقات انسان کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو ارد گرد سب کی نظریں خود پر محسوس کیں۔ میرے رشتہ دار، میری سہیلیاں، محلے کی عورتیں سب کہتے تھے کہ فرخندہ تو اس خاندان کا چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ اس جیسی شکل و صورت والی لڑکی شاید کئی نسلوں بعد پیدا ہوتی ہے۔ میری بڑی بڑی آنکھیں، پتلے نین نقش، دودھ جیسی رنگت اور لمبے سیاہ بال سب کو میری خوبصورتی کے گن گانے پر مجبور کرتے تھے، لیکن مجھے ان باتوں میں کبھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ میں نے ہمیشہ کتابوں سے دوستی رکھی اور پڑھائی کو ہی اپنا مقصد بنایا۔ نہ کبھی کسی لڑکے سے بات کی اور نہ کبھی کسی کو اپنے قریب آنے دیا۔ والدین نے شروع میں کئی رشتے دیکھے، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی بات رہ جاتی۔ کبھی امی کہتی کہ لڑکے والوں کا مزاج پسند نہیں آیا، تو کبھی ابو کو لڑکے کی نوکری یا خاندان پر اعتراض ہوتا۔ وقت گزرتا گیا۔ میں تعلیم مکمل کر کمپیوٹر کی فیلڈ میں آ گئی۔ مختلف نجی اداروں میں پڑھاتی رہی، لیکن تنخواہ کم اور محنت زیادہ تھی۔ بالآخر قسمت مہربان ہوئی اور میری سرکاری نوکری لگ گئی۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جب پہلی بار تنخواہ ملی تھی تو میں نے کوئی کپڑا، زیور یا مہنگی چیز خریدنے کی بجائے اپنے اسکول کی طالبات کے لیے چیزیں خریدیں، کیونکہ مجھے بچپن سے ہی دوسروں کو خوش دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی تھی۔ وقت کے ساتھ میرے چھوٹے بہن بھائی جوان ہو گئے، ان کی شادیاں کروا دی گئیں، والدین بھی اس دنیا سے چلے گئے اور میں تنہا رہ گئی۔ گھر میں ایک خاموشی چھا گئی تھی، لیکن میں نے کبھی اس خاموشی کو شکوے کا رنگ نہیں دیا، بلکہ اسے عبادت سمجھ کر قبول کیا۔ میرے اسکول میں کئی بچیاں ایسی تھیں جنہیں دیکھ کر دل دکھتا تھا کہ آج کے دور میں بھی غربت نے تعلیم کے دروازے پر پہرا بٹھا رکھا ہے۔ لیکن ان سب میں ایک بچی کومل سب سے زیادہ مختلف تھی۔ کومل کی حالت دیکھ کر دل کٹ جاتا۔ اس کے کپڑے اکثر پھٹے پرانے ہوتے، بال بکھرے رہتے، جوتے اتنے خراب ہو چکے تھے کہ ان میں سے انگلیاں تک جھانک رہی ہوتی تھیں۔ وہ ہمیشہ نظریں جھکائے خاموشی سے بیٹھی پڑھائی میں دلچسپی لیتی، لیکن کبھی کوئی سوال نہیں کرتی تھی، کبھی کسی بات کا جواب نہیں دیتی تھی اور نہ کسی سے دوستی کرتی اور نہ ہی کسی کو اپنے قریب آنے دیتی۔ میں نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار وہ نظریں نیچے جھکا لیتی اور خاموش ہو جاتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اور خوف ہوتا، جیسے وہ ہر لمحہ کسی انجانے ڈر میں جی رہی ہو۔ وہ اپنی عمر سے بڑی لگتی تھی، جیسے وقت نے اس کے بچپن کو چھین کر اس کے کاندھوں پر جوانی کا بوجھ ڈال دیا ہو۔ میرے دل میں اس کے لیے ایک خاص نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ میں اکثر اس کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتی تھی۔ ایک بار دیکھا کہ اس کی یونیفارم کا گریبان پھٹا ہوا ہے تو اگلے دن نئی یونیفارم لے آئی۔ اس کی خاموشی کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ احسان کا بوجھ نہیں چاہتی، لیکن وہ کچھ بولتی بھی نہیں تھی اور نہ ہی کبھی انکار کرتی تھی۔ اس دفعہ جب میں نے دیکھا کہ اس کے جوتے مکمل طور پر ٹوٹ چکے ہیں اور چلتے ہوئے وہ پاؤں گھسیٹتی ہے
تو میں نے فیصلہ کیا کہ اس بار اسے اچھے سے جوتے لا دوں گی۔ بازار جا کر بہت سے جوتے دیکھے، لیکن کومل کے ناپ کے اور مناسب قیمت کے جوتے ڈھونڈنا آسان نہ تھا۔ آخر کار ایک درمیانے سائز کے نرم سول والے جوتے خریدے۔ جب اگلے دن وہ اسکول آئی تو میں نے اسے الگ بلایا اور جوتے نکال کر اس کے سامنے رکھے۔ وہ کچھ لمحے چپ کھڑی رہی اور نظریں نیچے کیے آہستہ سے جوتوں کو اٹھایا اور بغیر کچھ کہے چپ چاپ چلی گئی۔ میں اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ دل میں خیال آیا کہ اس بچی کے دل پر کتنے راز چھپے ہیں جنہیں وہ زبان پر نہیں لا سکتی، یا شاید اسے بولنے کی اجازت نہیں، یا شاید اس نے بولنے کی خواہش کو مار دیا ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن خوف یا مجبوری نے اس کی زبان کو قفل لگا رکھا ہے۔ اس دن کے بعد میں اکثر سوچتی رہی کہ آخر کومل کی زندگی میں ایسا کیا ہے جو اسے اس عمر میں اتنا خاموش بنا چکا ہے۔ میں اسے دیکھتی تو مجھے اپنا بچپن یاد آتا، جب غربت ہمارے دروازے پر دستک دیتی تھی، لیکن تب بھی میرے ماں باپ میرے ڈھال بنے ہوئے تھے، اور کومل کے چہرے پر تو جیسے کوئی ڈھال نہیں، صرف زخم ہی زخم نظر آتے تھے۔ میں نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا کہ میں جب تک ممکن ہو سکے اس بچی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہوں گی، لیکن شاید یہی میرا مقصد ہے کہ میں کسی کی خاموشی کو سہارا دوں، کسی کی بے بسی کو آواز دوں، اور کسی کی چھینی ہوئی مسکراہٹ واپس لا سکوں۔ میری ایک ساتھی ٹیچر دوست تھیں جو میرے ساتھ ہی اسٹاف روم میں بیٹھتی تھی۔ وہ خاموش طبع تھی، لیکن باتوں کی گہرائی کو فوراً سمجھ جاتی تھی۔ ایک دن جب بریک کے دوران ہم دونوں چائے پی رہے تھے تو میں نے باتوں باتوں میں اس سے کومل کا ذکر چھیڑ دیا۔ میں نے کہا، ایک بات بتاؤ، یہ کومل ہمیشہ اتنی چپ چپ سی کیوں رہتی ہے؟ نہ کسی سے بات کرتی ہے اور نہ کبھی مسکراتی ہے، بس کلاس میں آتی ہے، بیٹھ جاتی ہے اور چھٹی ہوتے ہی نکل جاتی ہے۔ نہ کوئی سوال کرتی ہے اور نہ کوئی بات چیت۔ میرے دوست نے کچھ دیر سوچا اور پھر آہستہ سے کہا، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہو۔ میں نے چونک کر کہا، کیا مطلب، کون سا حادثہ؟ تو وہ کہنے لگی، دیکھو نا آج کل کے حالات کیسے ہو گئے ہیں، ہر روز کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہوتا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ میں نے کہا، توبہ کرو، کومل تو چھوٹی سی بچی ہے، کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے، کسی کی بیٹی ہے، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اس کی خاموشی کی کوئی اور وجہ ہوگی، ہو سکتا ہے اسے گھر کے حالات نے ایسا بنا دیا ہو۔ میری دوست نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، خیر جو بھی ہو، بچی بہت پریشان رہتی ہے، تم تو ویسے بھی اس کا خیال رکھتی ہو، اس پر نظر رکھنا، شاید وہ تم پر اعتماد کر لے اور کچھ بتا دے۔ ان دنوں میں کومل پر زیادہ توجہ دینے لگی۔ وہ بچی کسی انجانے خوف میں مبتلا لگتی تھی، نہایت خاموش اور سہمی ہوئی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کسی اونچی آواز سے بھی چونک جاتی تھی، یا کوئی استاد ذرا سی سختی سے بات کرتا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ آ جاتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے، کومل نے کلاس کا ایک آسان سا کام صحیح طریقے سے مکمل نہیں کیا تھا، تو میں نے روزمرہ کے انداز میں تھوڑا سا ڈانٹ دیا کہ بیٹا یہ کام تو تمہیں مکمل کر کے لانا چاہیے تھا نا۔ ابھی میں نے بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ وہ اچانک زور زور سے رونے لگی۔ اس کے آنسو ایسے بہنے لگے جیسے کسی نے برسوں سے روکا ہوا ہو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے فوراً اسے بازو سے پکڑا اور کلاس سے باہر لے آئی۔ اسٹاف روم کے کونے میں اسے بٹھایا اور پانی کا گلاس پکڑایا۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے نرمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے بیٹا، کیوں اتنا رو رہی ہو؟ تو اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا، مجھے میری ماما یاد آ رہی ہیں، وہ بھی مجھے ایسے ہی ڈانٹا کرتی تھیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کہاں ہے تمہاری ماما؟ تو اس نے نم آنکھوں سے بتایا، میری ماما اب اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ مر گئی ہیں۔ میری آنکھیں بھی بھر آئیں، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ ایک دم سب کچھ سمجھ آ گیا۔ تبھی تو اس بچی کے بال ہمیشہ بکھرے ہوئے ہوتے تھے اور اس کے کپڑے بھی گندے رہتے تھے، اور وہ ہر وقت اتنی چپ اور سہمی سی رہتی تھی۔ بیچاری معصوم بچی ماں کی شفقت سے محروم ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا اور کہا، بیٹا میں نے تو بس معمولی سی بات پر ڈانٹا تھا، میری نیت تمہیں برا محسوس کرانا ہرگز نہیں تھا، آئی ایم سوری۔ وہ سسکیوں کے درمیان بولی، کوئی بات نہیں، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، آپ میرا بہت خیال رکھتی ہیں، بالکل میری ماما کی طرح، لیکن آپ تو میری ماما نہیں ہیں نا۔ اس کی یہ بات سن کر میری زبان گنگ ہو گئی، دل جیسے کسی نے کاٹ دیا ہو۔ میں خاموش ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اسے کیسے سمجھاؤں اور اسے کیسے تسلی دوں، مگر پھر میں نے اس کے آنسو صاف کیے، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا آج سے میں تمہاری دوست ہوں، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو اور کوئی دکھ ہو
تو تم مجھے ضرور بتانا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ تھوڑا سا مسکرائی، لیکن آنکھوں میں اداسی اب بھی تہ رہی تھی۔ پھر میں نے اسے کہا، چلو کلاس واپس چلتے ہیں، اور اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ تھام کر اسے کلاس لے گئی۔ دل میں ایک عجیب سا عزم پیدا ہو چکا تھا کہ میں کومل کے لیے وہ سب بنوں گی جو اس کی زندگی سے چھن چکا تھا۔ اب میں کومل سے اور بھی زیادہ پیار کرنے لگی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میرے دل میں اس کے لیے ایک ماں جیسا جذبہ بڑھنے لگا۔ جب بریک ٹائم ہوتا تو میں روٹین کے مطابق چائے یا کچھ کھانے کے لیے کچھ منگواتی، اور ہمیشہ اس کا ایک حصہ کومل کے لیے الگ رکھتی۔ جیسے ہی چھٹی ہوتی، میں خاموشی سے اسے بلا لیتی اور اپنے پاس بٹھا کر کہتی، بیٹا کھاؤ، تم نے بھی تو سارا دن کلاس میں پڑھائی کی ہے۔ مجھے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں ایک عجیب سا سکون ملتا تھا، جیسے برسوں بعد کوئی کھوئی ہوئی شے واپس مل گئی ہو۔ صبح جب وہ اسکول آتی تو سب سے پہلے میں اس کا جائزہ لیتی۔ اکثر اس کے بال بکھرے ہوتے تو میں پیار سے اسے اپنے پاس بٹھاتی اور اس کے بالوں میں کنگھی کرتی۔ اس کے بال سیدھے کر کے چوٹی بناتی، اور اس کے جوتے اکثر ادھورے بندھے ہوتے تو میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے تسمے باندھتی۔ اور چپ چاپ مجھے دیکھتی رہتی، کبھی کچھ نہ کہتی۔ بس اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون ہوتا، اور میرے دل کو یہی سکون بے حد عزیز لگنے لگا۔ مجھے یہ سب کرتے ہوئے ایک خوشی محسوس ہوتی جو کسی فرض کے ادا ہونے کے مانند تھی۔ شاید میرے اندر بھی ایک ماں تھی، وہ ماں جو برسوں سے خاموش تھی، اپنی پہچان کی منتظر تھی۔ مجھے تب بھی یہ محسوس ہوا کہ ہر عورت کے اندر ایک ماں چھپی ہوتی ہے، چاہے وہ اولاد والی ہو یا نہیں۔ وہ ماں کسی نہ کسی صورت اپنا اظہار چاہتی ہے، اور میرے لیے کومل وہ ذریعہ بن گئی۔ میں اس کے بال بناتے ہوئے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں سنتے ہوئے اپنے اندر ایک نامکمل سی خلش کو مکمل ہوتا محسوس کرتی۔ لیکن ایک دن میری دوست نے مجھے بہت سنجیدگی سے مخاطب کیا۔ وہ کہنے لگی، تم کومل کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارنے لگی ہو، تمہیں ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ تو وہ بولی، دیکھو اب وہ زمانہ نہیں رہا جب لوگ دوسروں کے بچوں کو پیار کرتے تو ان کے والدین خوش ہوتے تھے۔ اب اگر کوئی کسی بچے سے زیادہ پیار کرے تو لوگ مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، اور یہ بچی تو پھر ویسے بھی کچھ مشکوک سی ہے۔ اس کے بارے میں ہم کچھ زیادہ نہیں جانتے، نہ اس کے گھر والوں سے کوئی رابطہ ہے اور نہ ہی کوئی آتا جاتا ہے۔ میری دوست کی بات درست تھی، میرے اور کومل کے درمیان کوئی رشتہ نہیں تھا۔ میں نہ اس کی رشتہ دار تھی اور نہ ہی سرپرست۔ مجھے اس حد تک اس کے قریب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شاید اس کے گھر والوں کو یہ سب اچھا نہ لگے، ہو سکتا ہے کسی دن کوئی شکایت کر دے، لیکن میں کیا کرتی، میرا دل بے بس تھا۔ جب میں اس کی معصوم آنکھوں میں دیکھتی تو سب خدشے پیچھے رہ جاتے۔ مجھے اس پر بہت رحم آتا اور بہت پیار بھی۔ وہ تنہا سی بچی جس نے ماں کا سایہ کھویا تھا، اب وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگی جو کبھی خاموش رہتی تھی، اب میرے ساتھ ہنسنے لگی، میرے باتوں پر مسکرانے لگی تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں میرے دن کو روشن کر دیتیں۔ وہ جب مجھے مسکرا کر دیکھتی تو میرے دل پر جیسے پھول کھلنے لگ جاتے۔ میں جانتی تھی کہ میں حد سے زیادہ بڑھ رہی ہوں، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ میں اپنے دل کو روکنے میں ناکام تھی۔ کومل میرے لیے صرف ایک طالب علم نہیں رہی، وہ میرے دل کا ایک نرم گوشہ بن چکی تھی۔ ایک دن جمعے کا دن تھا، اسکول میں ویسے بھی جلدی چھٹی ہو جاتی ہے۔ اس روز بھی کچھ ایسے ہی صورتحال تھی۔ جب میں کمرہ جماعت سے اپنا بیگ سمیٹ رہی تھی تو کومل میرے پاس آ گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح دھیرے دھیرے چلتی ہوئی نظریں نیچے کیے خاموشی سے آئی اور آہستہ سے میرے قریب کھڑے ہو کر بولی، آج آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ مجھے لگا وہ شاید مذاق کر رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، میں تمہارے گھر نہیں جا سکتی، میرا اور بھی کام ہے۔ مگر وہ ضد کرنے لگی کہ آپ کو چلنا پڑے گا، آج میری سالگرہ ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اچھا آج تمہاری سالگرہ ہے، تو اللہ تمہیں لمبی عمر دے، لیکن پھر بھی میں تمہارے گھر نہیں جا سکتی۔ اس نے بچوں جیسی ضد کی اور کہا، نہیں آج آپ کو آنا پڑے گا، اور پھر اچانک میرے ہاتھ کو اپنے ننھے ہاتھوں میں لیا اور مجھے لے کر چلنے لگی۔ میں نے دیکھا وہ راستہ جانتی تھی، جیسے پہلے سے سب طے کر رکھا ہو۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی تھی اور میں اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ ہم اسکول کے پیچھے والی گلیوں میں داخل ہوئے۔ وہ تنگ اور سنسان گلیاں تھیں جہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں تھوڑی سی الجھن میں ضرور تھی، مگر اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر خاموش رہی۔ ہم 3-4 گلیاں عبور کر کے ایک ایسے مکان کے سامنے پہنچے جو باہر سے دیکھنے میں پرانا اور ٹوٹا پھوٹا تھا۔ دروازے زنگ آلود تھے
اور دیواروں پر سیلن کے نشان تھے۔ وہ آگے بڑھی اور دروازہ کھول کر مجھے اندر لے گئی۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی میرے قدم جیسے رک گئے۔ اندر کا منظر بالکل مختلف اور تکلیف دہ تھا۔ چیزیں بکھری ہوئی تھیں، فرش پر کچرا پھیلا ہوا تھا، دیواروں پر دھول جمی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی بدبو نے استقبال کیا۔ میں نے ارد گرد نظریں دوڑائیں تو کوئی انسان نظر نہ آیا۔ سب کچھ بے ترتیب اور سنسان تھا، جیسے برسوں سے یہاں کوئی آباد نہ ہو، جیسے کوئی اجنبی جگہ ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ بیٹا یہاں کون رہتا ہے، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ آگے بڑھی اور اچانک دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، یہ کیا کیا تم نے؟ دروازہ کیوں بند کیا؟ تو وہ بولی، ہم تو گھر کا دروازہ ویسے ہی بند کرتے ہیں۔ میں پریشان ہو گئی کہ آخر اس میں تالا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر کا ماحول تو ویسے ہی ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ اب تو میرا دل دھڑکنے لگا تھا۔ مجھے میری دوست کی بات یاد آ گئی کہ یہ لڑکی مشکوک سی لگتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کومل کسی منصوبے کا حصہ ہو اور مجھے کسی جال میں پھنسا دیا گیا ہو، ورنہ ایک بچی کیوں کسی استاد کو یوں زبردستی گھر بلائے اور پھر تالا لگا دے؟ میرے دل میں عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں نے دوبارہ دروازے کی طرف دیکھا اور چپکے سے تالا کھولنے کی التجا کی، لیکن وہ بولی، اب میں یہ تالا نہیں کھولوں گی، اور پھر کہکا لگاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے کہکے میں ایک عجیب سی صفاقی تھی جو اس کی معصوم صورت سے میل نہیں کھاتی تھی۔ میں نے بے اختیار پیچھے ہٹ کر دیوار سے ٹیک لگا لی اور اندر کے کمروں کی طرف دیکھا۔ تبھی میری نظر ایک کمرے کے دروازے پر پڑی جو آدھا کھلا ہوا تھا۔ وہاں سے ایک لمبے چوڑے آدمی کے بازو دکھائی دیے۔ وہ ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر بغور دیکھا۔ اس کا وجود مضبوط تھا، لیکن اس کی حرکات میں بے چینی تھی۔ میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھسا لیں۔ میرے ذہن میں ہر طرف اندیشے گردش کرنے لگے۔ میں نے دل میں کہا، اب تو میں واقعی پھنس چکی ہوں اس سنسان اور بوسیدہ گھر میں، جہاں نہ کوئی جان پہچان، نہ کسی کو خبر کہ میں کہاں ہوں۔ میری موجودگی سے کسی کو اطلاع دینا ممکن بھی نہیں تھا۔ میں خوبصورت بھی تھی اور مالی طور پر مستحکم بھی، اور ایسے حالات میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے لگنے لگا جیسے میں کسی بہت بڑی سازش کا شکار ہو چکی ہوں اور اب شاید نکلنا ممکن نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی دھیرے دھیرے میرے کمرے کی طرف آنے لگا۔ اس کے قدموں کی چاپ میرے دل کی دھڑکن کے ساتھ تیز ہو گئی۔ میں دیوار کے ساتھ سمٹتی چلی گئی اور آنکھیں بند کر کے اللہ کا نام لینے لگی۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ خالی نہیں تھے۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا جو شاید 1.5 سال کا ہوگا۔ بچے کے کپڑے بھی گندے تھے اور اس کے چہرے پر کسی بیماری کی پرانی جھلک نمایاں تھی۔ ساتھ ہی کسی اور کمرے سے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، جیسے کوئی دوسرا بچہ بھی وہاں موجود ہو۔ میں اپنی جگہ ساکت بیٹھی رہی۔ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ قریب آیا، اس کی آنکھوں میں دکھ اور تھکن کا عکس نمایاں تھا۔ میرے دل کو قدرے اطمینان سا ہوا۔ وہ رک کر بولا، جی آپ کون؟ میں نے فوری جواب دیا کہ کومل مجھے زبردستی یہاں لے آئی ہے، کہہ رہی تھی کہ آج اس کی سالگرہ ہے۔ میں اس کی ٹیچر ہوں، میرا نام فرخندہ ہے۔ میں نے کوشش کی کہ میری آواز مضبوط اور پرسکون رہے تاکہ وہ میری گھبراہٹ نہ محسوس کرے۔ وہ آدمی غور سے مجھے دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، آپ فرخندہ ہیں؟ میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں، کومل آپ کے بارے میں بہت باتیں کرتی ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ وہ مجھے پہلے سے جانتا تھا۔ اس کی آواز میں کوئی درستگی نہیں تھی، بلکہ ایک تھکی ہوئی مایوس سی شرافت تھی۔ اس نے کہا، معاف کیجیے گا، گھر کی حالت بہت بری ہے۔ پھر وہ آہستہ سے ایک چارپائی کی طرف گیا جو ایک کونے میں رکھی تھی۔ اس کے اوپر سے کچھ کپڑے ہٹا کر اس نے ہاتھوں سے جھاڑا اور کہا، آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ میں چارپائی پر بیٹھ گئی اور بچے کو غور سے دیکھا۔ وہ نیند سے بیدار ہوا تھا، لیکن شاید بھوکا تھا۔ اس کے رونے کی کوشش ہلکی سسکیوں میں تبدیل ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، یہ بچہ کون ہے؟ اس نے کہا، یہ کومل کا بھائی ہے۔ اس کا ایک اور بھائی بھی ہے، دونوں جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی ماں بچے کی پیدائش کے کچھ دن بعد ہی دنیا سے چلی گئی۔ وہ بہت کمزور تھی اور خون کی کمی بھی تھی۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ پھر میں نے پوچھا، یہ بچے تو بہت چھوٹے ہیں، کیا آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں جو آپ کی مدد کر سکتا ہے؟ وہ ایک گہرا سانس لے کر کہنے لگا، نہیں، ان بچوں کا کوئی نہیں۔ ان کی ماں کا تعلق ایک نیچ ذات سے تھا۔ میرے گھر والوں نے اسے کبھی قبول نہیں کیا۔ جب میں نے اس سے محبت کی شادی کی
تو میرے اپنے رشتہ داروں نے میرے ساتھ سارے تعلقات ختم کر دیے۔ اس بچی کی ماں کا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور میرے گھر والے کہتے ہیں یہ جمع دارن کے بچے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی ناتا نہیں۔ میں انہیں سمجھاتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، لیکن وہ نہ مانے۔ تب سے میں ان بچوں کو خود سنبھالتا ہوں اور کومل کو اسکول بھیجنے کی بھی کوشش کرتا ہوں۔ اگر حالات اجازت دیتے تو آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست ضرور کرتا، لیکن اس وقت گھر میں کچھ بھی نہیں۔ میں نے کہا مجھے سب سن کر بہت افسوس ہوا، لیکن دل میں ایک سوال اب بھی موجود تھا کہ دروازے پر تالا کیوں لگایا گیا۔ اس نے میری نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے کہا، آپ سوچ رہی ہوں گی کہ کومل نے دروازے پر تالا کیوں لگایا۔ دراصل یہ تالا ہم ہمیشہ لگاتے ہیں تاکہ کومل کہیں باہر نہ چلی جائے۔ وہ کبھی کبھی بہت پریشان ہو جاتی ہے، اکثر بھٹک جاتی ہے، اسی لیے میں نے عادت بنا لی کہ دروازے پر تالا لگا دیا جائے۔ شاید اسی عادت کے تحت اس نے بھی آپ کے آنے کے بعد تالا لگا دیا ہو۔ مجھے لگا جیسے وہ سچ بول رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں کوئی فریب نہیں تھا۔ اس نے کہا آپ چلنا چاہتی ہیں تو میں بھی تالا کھول دیتا ہوں۔ اس نے جیب سے ایک چابی نکالی اور دروازہ کھول دیا۔ میں نے دروازے کے باہر نکل کر آخری بار اس شخص کی طرف دیکھا جو بکھرے بالوں اور پریشان چہرے کے ساتھ اپنی گود میں بچے کو تھپک رہا تھا۔ اس نے نہایت عزت سے سر جھکا کر مجھے رخصت کیا۔ میں واپس گھر تو آ گئی، لیکن ساری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ میرے ذہن میں اس اکیلے باپ کی تصویر گھومتی رہی۔ وہ چھوٹا سا بوسیدہ گھر، وہ کمزور بچے، وہ تھکی ہوئی چارپائی، اور سب سے بڑھ کر کومل جس کی سالگرہ تھی، جس نے شاید اس امید سے مجھے بلایا کہ میں کچھ لمحے ان کے ساتھ گزار دوں۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ کوئی ان کی اداسیوں کا گواہ بن جائے۔ دل ہی دل میں شرمندہ بھی تھی اور افسردہ بھی کہ شاید کومل جو ہر روز مسکرا کر میرے سوالوں کے جواب دیتی تھی، اندر ہی اندر اتنے بڑے دکھ سہ رہی تھی۔ میری ایک چاچی تھی جو اکثر میرے بارے میں طنزیہ باتیں کرتی۔ وہ کہتی کہ فرخندہ مر جائے گی لیکن کسی کے کام نہیں آئے گی، ان کی باتوں میں زہر گھلا ہوتا۔ وہ کہتی کہ اس کی کبھی شادی نہیں ہوگی، اس کی تقدیر میں تنہائی لکھی ہے، لیکن میں چپ رہتی۔ دل میں ایک چھوٹا سا خواب دبا ہوا تھا کہ کبھی نہ کبھی میرا بھی ایک گھر ہوگا، ایک ایسا گھر جہاں میرا اپنا شوہر ہوگا، میرے اپنے بچے ہوں گے، اور میں ان کے لیے کھانا بناؤں گی، ان کو تیار کروں گی، ان کی فکر کروں گی۔ لیکن وقت گزرتا گیا، میری بہنیں اپنے گھر کی ہو گئیں، بھائیوں نے بھی اپنی دنیا بسا لی، کسی کو میری پرواہ نہیں تھی۔ اگر میں فون نہ کرتی تو وہ مہینوں مجھے یاد نہ کرتے، جیسے میں ان کی زندگی میں تھی ہی نہیں۔ پھر میں نے کومل کے گھر جانا شروع کر دیا۔ وہاں کی حالت بہت خراب تھی۔ میں نے سارا دن گھر صاف کیا، فرش دھویا، برتن مانجے، کپڑے دھوئے، پھر بچوں کو سنبھالنے میں حمزہ کی مدد کی۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا کہ وہ ان بچوں کی اتنی محبت سے دیکھ بھال کرتا ہے۔ اب میں ہر دوسرے تیسرے دن وہاں جانے لگی، کھانا بنا کر لے جاتی، وہاں جا کر بچوں کو سنبھالتی، ان کو نہلاتی کھلاتی سلانے کی کوشش کرتی، اور وہ سارے کام کرتی جو ایک عورت اپنے گھر میں کرتی۔ مجھے ان بچوں سے محبت ہونے لگی تھی۔ کومل مجھ سے لپٹ جاتی اور کہتی میری امی جیسی آپ ہو۔ میں جب بھی وہاں سے واپس آتی تو دل بہت بھرا بھرا سا رہتا۔ ایک دن حمزہ نے مجھے روکتے ہوئے کہا، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ عورت کون ہے اور بار بار کیوں آتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا نام خراب ہو اور آپ کا نام بدنام ہو جائے۔ آپ نے میرے بچوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے، میں اس احسان کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ اس نے کہا، جس نے ہمارا برے وقت میں ساتھ دیا، ہم اس کے برے وقت کی وجہ نہیں بن سکتے۔ جب رشتوں کے نام نہ ہوں تو لوگ باتیں بناتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اور ہمیں ان کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے حمزہ کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیرے سے کہا، اگر آپ کو برا نہ لگے تو اس رشتے کو کوئی نام دے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی زبان بند ہو جائے اور ہمیں بھی کوئی شرمندگی نہ ہو۔ حمزہ میری طرف دیکھتا رہ گیا، جیسے اس نے میری بات سن لی ہو۔ وہ حیران سا ہو کر بولا، کیا مطلب؟ میں نے نظر جھکا لی اور کہا، میں اپنے منہ سے تو سب کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن اگر آپ چاہیں تو میں ہمیشہ کے لیے اس گھر میں رہنا پسند کروں گی۔ وہ میری بات سن کر رونے لگا۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے پوچھا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو وہ بولا، خوشی کے آنسو ہیں۔ مجھے بھی آپ سے یہ بات کہنی تھی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ میں خود غرضی سے کہہ رہا ہوں۔ مجھے بچوں کے لیے ایک عورت چاہیے۔ میں نے حمزہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہا، بچوں کو سنبھالنے کی بات ہو یا نہ ہو، لیکن میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اس گھر کا حصہ بننا چاہتی ہوں، اور ان بچوں کو اپنی اولاد کی طرح پالنا چاہتی ہوں۔
اس دن حمزہ نے مجھے کوئی اور بات کرنے نہیں دی۔ اس نے سب کچھ خود سنبھالا اور کچھ دن بعد میرے گھر اپنے چند قریبی رشتہ داروں کے ساتھ آیا۔ میں نے اپنی چاچی کو بلایا اور ان چند بڑے رشتہ داروں کو بھی جو بھی زندہ تھے۔ ان کے سامنے بات ہوئی اور بہت سادگی سے میرا اور حمزہ کا نکاح ہوا۔ نہ کوئی جہیز، نہ کوئی بڑی تقریب، بس دو دلوں کا ایک پاک رشتہ جڑ گیا۔ میرا گھر اپنا تھا جبکہ حمزہ کرائے کے گھر میں رہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا اب یہ تمہارا گھر ہے، تم اور بچے یہاں آ جاؤ۔ وہ میرا شوہر تھا۔ ہم نے گھر کے سارے کام بانٹ لیے۔ صبح میں اسکول جاتی تو وہ بچوں کو سنبھالتا اور شام کو وہ اپنے کام پر جاتا تو میں بچوں کا خیال رکھتی۔ ہماری زندگی ایک خوبصورت روٹین پر چلنے لگی۔ نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی شکایت، بس ایک دوسرے کا خیال رکھنے والی زندگی۔ کبھی میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ میری قسمت میں ایک مکمل گھر ہوگا، ایک شوہر ہوگا، بچے ہوں گے جو مجھ سے لپٹ کر سوئیں گے، میرے ہاتھ کے بنے کھانوں کو شوق سے کھائیں گے، میری ہر بات سنیں گے، میری دعائیں لیں گے۔ میں اندر سے جتنی خالی تھی اب اتنی ہی بھر گئی تھی۔ میرے اندر کی عورت مطمئن تھی، مکمل تھی، خوش تھی، جس کی خواہش صرف ایک گھر کی تھی اور وہ خواب پورا ہو چکا تھا۔ اب کوئی کچھ کہے مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں کسی کے کام آ چکی ہوں۔ اب میں وہ نہیں رہی جسے چاچی تانا دیتی تھی کہ مر جائے گی لیکن کسی کے کام نہیں آئے گی۔ میں اب ایک بیوی تھی، ایک ماں تھی اور ایک گھر والی بھی تھی، اور یہی میری اصل کامیابی تھی۔ اور ہمارے معاشرے میں سب سے آسان کام کسی پر تنقید کرنا ہے اور سب سے مشکل کام کسی کا ساتھ دینا ہے۔ لوگ دوسروں کی زندگیوں پر تبصرے کرنے میں دیر نہیں لگاتے، مگر جب کسی کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو سب پیچھے ضرور ہٹ جاتے ہیں۔ ایسی ہی بے شمار عورتیں ہیں جو اپنی عمر گزار رہی ہیں، لیکن ان کے نصیب میں کوئی رشتہ نہیں لکھا جاتا، کوئی در نہیں کھلتا، کوئی ہاتھ نہیں بڑھتا، کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ اور دوسری طرف ایسے بہت سے مرد بھی ہیں جو بیویوں کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اکیلے ہو جاتے ہیں، بچے ان کی ذمہ داری بن جاتے ہیں، مگر ان کی طرف کوئی عورت دیکھنا پسند نہیں کرتی، کیونکہ معاشرہ انہیں ایک بوجھ سمجھتا ہے۔ یہ ایک ایسا خلا ہے جسے صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو خود اس سے گزر رہا ہو۔ اگر معاشرہ ذرا سی وسعت قلبی دکھائے اور لوگوں کے فیصلوں کو عزت دینا سیکھے، اگر مرد اور عورت ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھ کر اس طرح کے رشتے اپنائیں تو نہ صرف بے حیائی کا خاتمہ ممکن ہے، بلکہ سینکڑوں زندگیوں کو سہارا بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ رشتے جسموں سے نہیں دلوں سے بنتے ہیں۔ یہ قربانی مانگتے ہیں، برداشت مانگتے ہیں۔ مجھے سب کہتے تھے کہ 3 بچوں کے باپ سے شادی کر لی۔ کوئی کہتا تھا تم نے اپنی عمر سے بڑے مرد کو شوہر بنا لیا۔ کوئی کہتا یہ عورت تو آخری سہارا ڈھونڈ رہی ہے۔ اور حمزہ کو بھی تانے ملتے کہ بیوی کم اور ماں زیادہ عمر والی عورت کو لے آیا، مگر ہم دونوں ہی جانتے تھے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا وہ کسی مجبوری یا لالچ کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ایک ضرورت کو پاکیزہ طریقے سے پورا کرنے کے لیے کیا۔ ہم نے ایک دوسرے کو عزت دی، اعتماد دیا اور معاشرے کی باتوں کو خود پر اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ آج جب میں اپنے ارد گرد ان عورتوں کو دیکھتی ہوں جو محض اس خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے اپنے آپ کو تنہائی کے حوالے کر چکی ہیں، یا ان مردوں کو دیکھتی ہوں جو بچوں کو پالنے میں الجھ کر خود کو ختم کرتے جا رہے ہیں، تو دل کرتا ہے کہ سب کو جا کر کہوں تھوڑی سی ہمت پیدا کرو، تھوڑا سا سماج کی آوازوں کو نظر انداز کرو۔ اگر 2 تنہا انسان ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں تو اس سے بڑا کوئی نیکی کا کام نہیں، کیونکہ یہ زندگی صرف جینے کا نام نہیں بلکہ کسی کے ساتھ جینے کا نام ہے۔ میں اور حمزہ آج بھی اکٹھے ہیں، وہی سادہ زندگی، وہی خوشیاں، وہی بچے اور وہی روٹین، مگر ایک فرق ہے، آج ہم کسی کی نظروں میں اجنبی نہیں، آج ہم ایک مکمل خاندان کی شکل میں معاشرے کے سامنے موجود ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی فتح ہے۔ اور اس نے ہمیں خوشیوں سے بھر دیا۔ اگر نیت صاف ہو اور جذبہ سچا ہو تو ہر رشتہ پاکیزہ ہوتا ہے اور ہر فیصلہ کامیاب۔ تو ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔